وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ کچھ عقل کے نام پر، شعور کے نام پر ایسے کہتے ہیں ہماری عقل نہیں مانتی کہ جنت بھی ہوگی دوزخ بھی ہوگی، اور کیا اس کا وجود بھی ہے کہ نہیں ہے۔ انہی آیات میں اللہ نے فرمایا کہ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن انسان بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے۔ اور پتھروں سے مراد کیا ہے اور انسانوں سے؟ تو ہمیں پتہ چلا کہ انسان تو جو گناہ گار ہیں، جو کافر ہیں، ان کو پھینکا جائے گا، پتھر کون؟ قرآن کریم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، اِنَّکُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جَہَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ، تم اور جن پتھروں کی، جن اصنام کی، جن بتوں کی تم پوجا کر رہے ہو، تم بھی، تمہارے پتھر، ان سب کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جنت بھی موجود ہے، دوزخ بھی موجود ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت اور دوزخ نے شکوہ کیا، لڑائی کی۔ حدیث کے الفاظ ہیں تحاجت الجنہ والنار، دونوں نے لڑائی کی، لڑ پڑے آپس میں۔ تو اللہ کے سامنے مقدمہ آ گیا۔ کیا مقدمہ ہے؟ دوزخ یہ کہتی ہے کہ میں زیادہ امتیاز والی ہوں، کہ جتنے بڑے بڑے ہوں گے سارے میرے اندر ہوں گے، سارے امیر کبیر، سلطان، بادشاہ، بڑے بڑے اور بڑے بڑے خوبصورت چہرے، اتنی دنیا کی نامور ڈانسرز، اداکارائیں، فن و ثقافت کی خدمت کرنے والے، جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتے ان کی زندگی تو بڑی پرخطر ہے۔ تمام بڑے بڑے لوگ میرے اندر ہوں گے، تیرے اندر کیا ہوگا؟ اور جنت نے کہا کہ میرے اندر غریب، مولوی، قاری، نماز پڑھانے والے، حج کرنے والے، مسکین سے بندے سارے میرے اندر ہوں گے، تو میرا امتیاز کیا ہے؟ تو میں کیسے بڑی ہوں گی؟ اللہ نے فرمایا میری جنت تو سن، تو میری رحمت کا ایک مظہر ہے، جن پہ میں اپنی رحمت کروں گا ان کو تیرے اندر جنت میں بھیجوں گا، اور جن سے میں ناراض ہو جاؤں گا ان کی بڑی بڑی دستاریں نہ دیکھ، ان کے عمامے، ان کی پگڑیاں، ان کے بڑے بڑے تاج و تخت نہ دیکھ، ان کے سرمایہ کو نہ دیکھ، ان کے ناموں کو، ان کی ناموری کو نہ دیکھ، جن کو میں سزا دوں گا ان کو جہنم میں بھیجوں گا۔ اگر وہ ہیں تو جھگڑا کر رہی ہیں نا، اگر وجود ہی نہ ہوتا۔ اور پھر ایک دن دوزخ نے شکایت کی رب سے، اللہ میں تو اتنی گرم ہوں کہ میرا بعض جو حصہ ہے نا، بعض کو کھایا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو کھایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو اجازت دی، تو نے ایسے کیا کر، سانس لے لیا کر، ایک سانس گرمی میں اور ایک سانس سردی میں، ہوکا نہیں پری تھا جو سانس لے کر۔ تو گرمی میں جو سانس ہوتا ہے تو پھر اللہ اکبر، گرمی دیکھ رہے ہیں نا، اور سردی میں جو سانس کھینچتی ہے تو پھر سردی کا کیا عالم ہے۔ اور اسی طرح آخری بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک آواز سنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جانتے ہو یہ کون سی آواز ہے؟ عرض کیا ہمیں تو نہیں پتا۔ فرمایا یہ پتھر کے گرنے کی آواز ہے، اور یہ 70 خریفاً، 70 سال کہہ لیں، 70 خزائیں کہہ لیں، بہاریں کہہ لیں، اتنی دیر سے یہ گر رہا ہے۔
اور گرتا گرتا آج آخر تک پہنچا ہے، حتیٰ انتہا الی کارہ، آج اس کے پیندے تک آخر تک پہنچا۔ اللہ اکبر۔ جنت بھی، دوزخ بھی، قیامت بھی، میزان بھی، قبر بھی، حشر بھی، نشر سب موجود ہیں، لیکن ایمان وہ لائے گا، یقین وہ کرے گا جس کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت ہوگی۔ اللہ ہمیں بھی اس دولت سے مالا مال کر دے، اپنا صحیح معنوں میں بندہ بنا لے، اپنے پیارے پیغمبر کا امتی بنا لے۔